لیکن عمران خان صاحب کی کمزوریاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے پلیٹلیٹس کیوں کم ہو رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس ڈاکٹر عدنان جیسا کوئی معالج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد پاکستان کی عوام تبدیلی کے نام پہ متنفر ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ احتساب کے نعرے تو خود ہوا ہو گئے، جہاں پہ کسی بھی قابل ذکر شخصیت کو کوئی قابل ذکر سزا نہیں ملی، بلکہ مجرموں کو پاکستان سے باہر نکالا جاتا رہا اور ابھی بھی نکالے جانے کے انتظامات موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عدنان کی پاکستان آمد کی خبریں محض خبر سے نکل کر حقیقت کا روپ دھارتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اب تو وفاقی وزیر داخلہ محترم شیخ رشید صاحب نے بھی اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا ہے کہ راولپنڈی کے گرد و نواح میں بھی یہ خبریں نظر آ رہی ہیں کہ شاید 10 سے 12 دن کے بعد محترمہ مریم نواز صاحبہ کی صحت کے متعلق ان کی رپورٹس بھی منظر عام پہ آ جائیں گی۔ اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید دوبارہ سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پاکستان سے باہر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مقتدر اور طاقتور ترین حلقوں کے انداز سیاست کو آج تک کوئی بھی بہتر طریقے سے سمجھ نہیں پایا کہ شریف خاندان کے پاس وہ کون سا الادین کا چراغ ہے کہ یہی ادارے انہیں ہمیشہ حکومت میں لے کے بھی آتے ہیں اور ان کے حکومت کے خاتمے کے باعث بھی یہی بنتے ہیں۔ پھر بعد میں مشکلات کے دوران یہی طاقتور ترین حلقے انہیں پاکستان سے باہر محفوظ مقامات تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ کون سی کمزوریاں یا ناکامیاں ہیں جن کی وجہ سے انہیں روز ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مقتدر حلقے اس بات کا اہتمام تو ضرور کرتے ہیں کہ ایسے تمام معاملات جس میں معافی یا ڈیل یا ڈھیل کا تصور ہو، اس میں انگلیاں ان حلقوں کی طرف ہی اٹھیں اور عمران خان صاحب کو ان سے بالکل پاک اور صاف رکھا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کی کمزوریاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پلیٹلیٹس کیوں کم ہو رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس ڈاکٹر عدنان جیسا کوئی معالج کیوں نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے پلیٹلیٹس کے کم ہونے کی سادہ سی وجوہات میں سے چند ایک آسانی سے گنی جا سکتی ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے تو سیاسی سوجھ بوجھ کا فقدان۔ 2014 سے پہلے 2013 میں دارالحکومت اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا جا رہا تھا، جس دھرنے کا مقصد انتخابی اصلاحات تھا۔ یہ دھرنا خالصتاً انتخابی اصلاحات اور نظام کی تبدیلی کے سلوگن کے تحت دیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت، ابھرتی ہوئی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف چاہنے کے باوجود آخر تک اس کا حصہ بننے میں ناکام رہی۔ اس طریقے سے وہ دھرنا تو اختتام پذیر ہو گیا، لیکن انتخابی اصلاحات کا خواب ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ 2014 کے دھرنوں کے دوران بھی پاکستان تحریک انصاف کی اصل طاقت پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان تھے۔ انہی کا خون تھا جنہوں نے اس سارے منظرنامے میں رنگ بھرے۔ انہی کارکنان کے خون کی وجہ سے نہ صرف مقامی طور پہ بلکہ انٹرنیشنل سطح پر ہلچل پیدا ہوئی۔ شریف حکومت کے خلاف ایک عوامی طور پر ناپسندیدگی کے جذبات نے جنم لیا۔ بعد ازاں دھرنے میں جب عوامی تحریک کے کارکنان نے عمران خان صاحب کی جان تک بچائی، لیکن بعد میں دیکھنے میں یہ آیا کہ عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ سیاسی قوت نے پاکستان تحریک انصاف کو عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر قابل قبول بنایا۔ لیکن اس قبولیت کے بعد حکومت میں آ جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اس نیچرل الائی کے ساتھ کیا کیا؟ پورے پاکستان میں پاکستان عوامی تحریک کے ووٹروں نے بلا مشروط طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور امیدواران کو ووٹ دیے، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کم سے کم 30 حلقے ایسے تھے جہاں پہ 3 سے 4 ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیت کر حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ڈسکا کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جب پاکستان عوامی تحریک نے منہ موڑا تو اس کے نتائج آج تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے سبکی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہاں پہ اس بات کی تائید نہیں کی جا سکتی کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کی مدد کی جاتی، لیکن کم سے کم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب اس قدر تو کر سکتے تھے کہ اس تحریک جس کے بدلے میں انہیں حکومت ملی، اس تحریک کے لیے خون دینے والے کارکنان کی اگر وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، ان کے کیسز میں ان کی اخلاقی مدد نہیں کر سکتے تھے، ان کیسز میں اخلاقی مدد کے اندر الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو کم سے کم ان کے قاتلوں کو مختلف پرکشش عہدوں پہ تعینات کر کے اپنے اس فطری حلیف کو، جو عوام کی سطح پہ شعور بھی رکھتے تھے اور عوامی سطح پر متحرک لوگ بھی تھے، کم سے کم ان کی حمایت اور اخلاقی حمایت کو تو اپنے لیے آسان بنائی رکھتے۔ لیکن
جب وہ اپنے ورکرز کے قاتلین کو پرکشش عہدوں پر پاکستان بھر میں مختلف جگہوں پہ تعینات دیکھتے تو یقیناً ان کا خون کھولتا ہوگا۔ وہ کیسز جو پنجاب حکومت نے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کے خلاف ماڈل ٹاؤن کیس میں بنائے تھے، کم سے کم ان کیسز کو واپس لے کر تحریک انصاف پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو سکتی تھی کہ اب ہماری حکومت میں کم سے کم ظلم اور زیادتی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ عدالتوں میں کیسز بھلے اپنی ہی سپیڈ کے ساتھ چلتے رہتے، لیکن تبدیلی سرکار کم سے کم انہیں یہ تو بتاتی کہ آپ کو کم از کم اب ناجائز تنگ نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف وہ احتساب کے نعرے تو خود ہوا ہو گئے، جہاں پہ کسی بھی قابل ذکر شخصیت کو کوئی قابل ذکر سزا نہیں ملی، بلکہ مجرموں کو پاکستان سے باہر نکالا جاتا رہا اور ابھی بھی نکالے جانے کے انتظامات موجود ہیں۔ پاکستان بھر کے عدالتوں میں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو جی بھر کے لوٹا، دونوں ہاتھوں سے لوٹا، ان کے لیے تو ڈاکٹر عدنان جیسے کردار ہر وقت موجود ہیں اور وہ ان کو کامیابی سے بچا کر لے بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات سست ہو چکے، پاکستان مسلم لیگ کے خلاف مقدمات کے باوجود سزاؤں پر عمل درآمد ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب جی چاہے مقتدر اداروں کو بھی للکارتے ہیں اور پاکستان کے نظام کو بھی چیلنج کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے کبھی پاکستان کے نظام کو نہیں للکارا، کبھی پاکستان کے مقتدر اداروں کو نہیں للکارا، لیکن اپنی سیاسی جدوجہد کے ساتھ ہمیشہ وہ میدان عمل میں سرگرم نظر آئیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان لوگوں کی حمایت رکھنے پہ ناکام نظر آتی ہے۔ اگر سیاسی طور پہ اندازہ لگایا جائے تو پاکستان مسلم لیگ کاف کو جتنی بھی سیٹیں ملی ہیں ان میں سے 80% سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی مرہون منت ہیں، بلکہ جن جن حلقوں میں پی ٹی آئی نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو سپورٹ کیا، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے حالات آج روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کی تنظیمی صلاحیتیں بھی ناکام ہو گئیں اور عوامی طور پر بھی لوگ ان سے بدظن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم شیخ رشید صاحب کی سیٹ بھی پی ٹی آئی کی مرہون منت ہی ہے، اور حکومت کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جن سیاسی جماعتوں سے ووٹ لے کر اپنی حکومت کو بنانے یا اپنی حکومت کو بچانے میں کامیاب ہے، وہ ان سے جائز اور ناجائز قسم کے مطالبات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مجبوراً ان کے ان تمام مطالبات کو منظور کرتی ہے۔ نیب کے اندر حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کیسز سرد خانوں میں ہیں۔ نیب زدہ لوگوں کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اقتدار بھی ہے اور اختیار بھی۔ وہ لوگ جن پہ قتل کے مقدمے ہیں، وہ لوگ اعلیٰ عہدوں پہ فائز نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا ڈاکٹر عدنان نہیں جو انہیں یہ مشورہ دے سکے کہ آپ اپنے سیاسی پلیٹ لیٹس کو کس طریقے سے بحال کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یہ ضرور سوچنا ہوگا، محترم عمران خان صاحب کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ خالی خولی ان کی دیانت کیا پاکستان کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں آئی تو کم سے کم 1.5-2 ہفتے تک پاکستان تحریک انصاف اس قابل بھی نہیں تھی کہ وزراء کا اعلان کر سکتی، پاکستان کے مسائل کا ادراک تک نہیں تھا۔ تو ایسے میں کم سے کم انہیں ان لوگوں کی طرف رجوع ضرور کرنا چاہیے جو پڑھے لکھے اور پاکستان کے مسائل کو بہتر طور پر جاننے والے لوگ ہوں۔ اتنے نازک حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو اگر گلی محلوں میں اخلاقی سپورٹ ختم ہوتی جائے گی تو یہ پاکستان بھر کے لیے المیہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کی عوام تبدیلی کے نام پہ متنفر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب عوام کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، تو آپ کے اوپر مقدمات بھلے وہ قتل کے ہوں، پہلے غنڈہ گردی کے ہوں، پہلے ملک کو لوٹنے کے ہوں، آپ کے اوپر جرائم ثابت بھی ہو جائیں، آپ کو سزا بھی ہو جائے، تو آپ کو پاکستان میں سے محفوظ طریقے سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کے نظام عدل پہ کون اعتماد کرے گا؟ پاکستان کے اداروں پہ کون اعتماد کرے گا؟ پاکستان کی حکومت پہ کون اعتماد کرے گا؟ اور آخرکار عمران خان صاحب آپ پہ کون اعتماد کرے گا؟ وفاقی وزراء کی اچھاڑ پچھاڑ سے فقط اگر مسائل حل ہو جاتے تو پاکستان کو اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہونا چاہیے تھا۔ کرونا کے مسائل اپنی جگہ، لیکن آپ کو اپنے نظام حکومت اور اپنے انداز سیاست پر توجہ دینی ہوگی۔ آپ کو بھی اپنے سیاسی پلیٹ لیٹس بڑھانے کے لیے کسی ڈاکٹر عدنان کی سخت ضرورت ہے جو آپ کو سیاسی طور پر صائب مشورے دے کے آپ کے انداز حکومت کو بہتر کر سکے۔ پہلے ملک میں دولت کی ریل پیل نظر نہ آتی، لیکن ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو بہتر ہونی چاہیے تھی۔ ملک میں تھانوں کچہریوں میں ناجائز مقدمات جو سیاسی کارکنان پر بنائے گئے ہیں وہ تو ختم ہونے چاہیے تھے۔ تھانے کچہریوں کے اندر تشدد کے ساتھ مر جانے والوں کی تعداد میں کمی تو
نظر آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب، برائے کرم عوام کو آپ سے بہت امیدیں ہیں، اپنی عوام کی امیدوں کا خیال کیجیے، اپنے نظام حکومت کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی عوام اس طرح مایوسی کی دلدل میں دھنس جائے جہاں سے پھر اسے نکالنے کے لیے کوئی باہر نہ نکل سکے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو شعور بیدار کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔